احباب گرامی قدر، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو یہ وصیت کی، یہ تاکیدی حکم دیا۔ کس چیز کا؟ یاد رکھنا، اس حکم کو سننے سے پہلے وصیت عموماً جب دنیا سے کوئی بندہ جاتا ہے تو وصیت کر کے لکھ کے چلا جاتا ہے، تو اصول یہ کہتا ہے کہ وصیت بدلی نہیں جا سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایسا حکم جس حکم کے آنے کے بعد اس میں کوئی تغیر اور تبدل نہ آئے اور قیامت تک وہ حکم جیسے آیا ویسے ہی رہے۔ جب اتنا اعلیٰ حکم اللہ نے دینا ہو تو اللہ وَوَصَّيْنَا کہہ کے وہ حکم ارشاد فرماتا ہے، اور حکم ہے کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، مگر اس کو اللہ کریم نے جس خوبصورت انداز میں انسان کو سمجھانے کے لیے بیان کیا ہے، قرآن مجید کی یہ الفاظ سمجھنے کے لائق ہیں کہ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین۔ فرمایا بندے کہ اب بھی اس ماں کے ساتھ، ان والدین کے ساتھ تو اس نے سلوک نہیں کرے گا کہ جس تیری ماں نے تجھے اپنے شکم کے اندر، شکم مادر میں، اپنے پیٹ کے اندر زندہ حالت میں تجھے اٹھائے رکھا، اور ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ نہیں، کم و بیش 9 ماہ تک وہنن علی وہنن، ہر لمحہ تیری ماں اذیت سے گزرتی رہی، تکلیف برداشت کرتی رہی۔ انسان کو لوگوں کانٹا چبھے، کانٹے کی تکلیف تھوڑی دیر بھی رہے تو اسے بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ حملت امہ، تیری ماں نے 9 مہینے تک ہر لمحہ تیری خاطر تکلیف پر تکلیف سہی، اذیت پر اذیت سہی۔ جب اللہ خود ماں کی تکلیف کا ذکر کر رہا ہے تو آپ تصور کیجئے جس تکلیف کا میرا رب بیان کر دے، حقیقت میں وہ تکلیف کتنی بڑی ہوگی۔ پھر کہا وہ تکلیف صرف وضع حمل تک نہیں رہی بلکہ وفصالہ فی عامین، پھر 2 سال تک دودھ چھڑانے کی مدت تک پھر تیری ماں تجھے دودھ پلانے کے لیے پھر تکلیف برداشت کرتی رہی۔ اب اللہ کریم نے یہ ماں کی تکلیف کا ذکر کر کے اس کے بعد فرمایا انشکر لی، بندے سب سے پہلے میرا شکر ادا کر، والدیک، اور اپنی والدہ کا اور اپنے والد کا، دونوں کا شکر اسی طرح ساری زندگی کرتا رہے جیسے ساری زندگی اپنے رب کا شکر کرنا ہے۔ اور اگر تو اپنے والدین کے شکر کو بھول جائے گا تو مت سمجھ کہ تو نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، تیری چودراہٹ کا سکہ ہمیشہ نہیں چلنے والا۔ اِلَيَّ الْمَصِيرُ، پلٹ کے آنا تجھے میرے پاس ہی ہے۔ دوستان محترم، قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ سورہ بنی اسرائیل میں پھر والدین کی عظمت کا بیان یوں کیا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب نے، اے میرے محبوب تیرے رب نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے، یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور اللہ کی عبادت کے بعد دنیا میں جو کام کرنا ہے وہ سب سے پہلا کام اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اچھا، یہاں لفظ قضاء استعمال کیا، قضاء جیسے قاضی کوئی فیصلہ کرتا ہے۔ اب اللہ کریم لوگوں جب کوئی بڑا فیصلہ سنائے تو قرآن میں اگر آپ غور کریں تو اللہ ڈائریکٹ امت کو اس میں مخاطب نہیں کرتا، کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اے محبوب تیرے رب نے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ اس میں ایک بڑی حکمت ہے کہ بہت سے فیصلے اللہ نے اقیموا الصلاۃ، امت کو کہا نماز پڑھو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، حج کرو، لیکن جو بڑے بہت اللہ کے طاقتور احکامات ہیں ان میں اللہ کریم نے ڈائریکٹ امت سے مخاطب ہو کے بات نہیں کی، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر بالواسطہ امت کو تعلیم دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے کچھ احکامات لوگوں ایسے ہیں اللہ ڈائریکٹ جس کو کہہ دے
وہ ایک لمحے کے لیے بھی غافل ہو جائے، گردن جھٹک دے، نہ مانے، انکار کر دے، اللہ کا عذاب اور عذاب اسی وقت نازل ہو جاتا ہے۔ اب خطرہ خدشہ تھا کہ والدین کے اس باب میں اللہ کا فیصلہ، کہیں ہم کمزور لوگ غلطیاں کرنے والے کہ اللہ کے حکم کو پس پشت نہ ڈال دیں، تو اللہ نے براہ راست امت کو خطاب نہیں کیا اور محبوب سے کیا، وہ محبوب جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں۔ نہ میرے نبی کی ماں دنیا میں حیات ہے، نہ میرے نبی کا باپ دنیا میں حیات ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ کہ تیرے رب نے محبوب یہ فیصلہ کر دیا ہے اللہ تعبدوا الا اياه کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، وبالوالدین احسانا اور اپنے والدین کے ساتھ اعلیٰ ترین حسن سلوک کرنا ہے۔ یا اللہ تیرے نبی کی تو ماں بھی نہیں، باپ بھی نہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، اب اپنے نبی سے کیوں کہہ رہا ہے والدین سے حسن سلوک کرنا؟ کہا ایک تو ڈائریکٹ امت کو خطاب اس لیے نہیں کہا کہ وہ قضاء کے درجے میں جو حکم دے امت ایک لمحے کے لیے غافل ہو جاتی، عذاب الہی اتر آتا، اور محبوب رب سے کبھی غافل ہوتا ہی نہیں ہے۔ محبوب کی بارگاہ میں تو انکار ہے نہیں، اس لیے اعلیٰ حکم تھا، امت کے بچت کا پہلو تھا، ڈائریکٹ محبوب کو مخاطب کیا۔ اور دوسرا راز اور افعان لوگوں یہ بیان کیا کہ اللہ کریم محبوب کو یہ بات کہہ کے کہ والدین سے حسن سلوک کرو، اور محبوب کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، قیامت تک آنے والی نوع انسانی کو سمجھانا چاہتا ہے کہ لوگوں والدین کے قدردان بننا، کہ میرے محبوب کے والدین اگر دنیا سے چلے بھی گئے تب بھی والدین ایک ایسا تعلق ہے کہ جس کے ساتھ حسن سلوک صرف زندگی میں نہیں کرنا، مرنے کے بعد بھی ہمیشہ جاری رکھنا ہے۔ یہ حسن سلوک ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اب دوستان محترم، یہ والدین جو ہمارے لیے اس کائنات میں عرضی میں اللہ کا سب سے بڑا تحفہ ہے، ہمارے لیے سب سے بڑا انعام ہے۔ والدین میں سے والدہ کے حوالے سے ہمارے عمومی اکثر اسٹیجوں پر بات ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس حد تک ماں کی شان اور مقام پہ بات ہوتی ہے کہ سننے والوں کو یہ مغالطہ لاحق ہوتا ہے کہ شاید ابا تو ویسے ہی کوئی فالتو چیز ہے۔ حقیقت یہ نہیں ہے، حتیٰ کہ کچھ ہمارے ناسمجھ اسٹیج کی زینت بننے والے لوگوں نے ایسی باتیں بھی خود سے کر دیں جن کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کئی صاحبان کو یہ کہتے ہوئے کہ قیامت کو بندے کو اس کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، حالانکہ قرآن و سنت میں ایسی کوئی بات نہیں، قیامت کو ہر بندے کو اس کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا، اس لیے کہ دنیا میں آپ کا شجرہ نسب، آپ کی ماں کسی خاندان کی بھی ہو، کسی فیملی کی بھی ہو، آپ کا شجرہ ماں سے نہیں باپ سے چلتا ہے، اور شجرہ کا لفظ اس شجر سے ہے، شجر اس درخت کو کہتے ہیں، تو درخت کے ساتھ جو ٹہنی جڑ کے رہتی ہے وہی ہری بھری رہتی ہے، تو بتا دیا باپ کے ساتھ جڑ کے رہو گے اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی ہرے بھرے رہو گے۔ دوستان محترم، دنیا میں آنے کے بعد انسان کا پہلا مرشد کامل اس کا والد ہوتا ہے۔ میرا جملہ شاید آپ سمجھے نہیں، میں نے مرشد صرف نہیں کہا، میں نے مرشد ناقص بھی نہیں کہا۔ ہر بندہ مومن کے لیے اس کا باپ دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا مرشد کامل اس کا باپ ہوتا ہے، بھلے وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو، مگر اولاد کے حق میں پہلا مرشد کامل اس کا والد ہوا کرتا ہے۔ اس لیے کہ لوگوں قرآن مجید کو اگر پڑھیں، پورے قرآن میں اللہ نے کہیں ماں کی قسم نہیں کھائی، ماں کا مقام اپنی جگہ برحق، لیکن پورا قرآن پڑھ لیجئے، اللہ نے کسی ایک بھی مقام پر ماں کی قسم نہیں کھائی۔ مگر آئیے ایک سورت اکثر میلاد کے مہینوں میں علماء سے آپ اس کی پہلی 4 آیتیں سنتے ہیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، اللہ کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں اس باپ کی جس باپ جیسا کوئی نہیں، اور اس پیدا ہونے والے محمد مصطفیٰ کی جس جیسا بھی کوئی نہیں۔ تو والد کی قسم قرآن میں اللہ نے کھائی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ والد بہر صورت سپیریئر ہوتا ہے، اعلیٰ ہوا کرتا ہے، اس کی فضیلت کائنات میں کوئی کم نہیں کر سکتا۔ مولوی کا واز ہو،
یا خطیب کے انداز خطابت ہوں، باپ کی شان لوگوں اتنی بڑی ہے جو کسی خطیب کے بیان میں نہ سما سکتی ہے، نہ کسی مقرر کی تقریر میں سما سکتی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم قرآن و حدیث پڑھو، قرآن و حدیث میں تمہیں اللہ نے باپ کا وہ مقام اور شان بتائی ہے کہ زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، ماں کا مقام بھی ختم نہیں ہو سکتا اور باپ کا مقام بھی بیان ہونے میں کبھی آ نہیں سکتا، اتنا بڑا مقام ہے۔ اب سنیے گا، میں نے کہا باپ پہلا مرشد اولین ہے۔ دنیا میں لوگوں زمانے حوادث سے زمانہ کی آندیاں ہوں، گرد ہو، آلام ہو، کڑکتی ہوئی زمانے کی بجلیاں ہوں، زمانے کی تپتی ہوئی صحرا کی دھوپیں ہوں، ہر مشکل گھڑی میں، ہر بے سایہ جگہ پر، ہر حوادث زمانہ کے آگے اگر کائنات میں اللہ نے اولاد کو کوئی سائبان عطا کیا ہے، کوئی چھتری سایہ دار عطا کی ہے، ارے لوگوں وہ کوئی اور نہیں، وہ بندے کے باپ کی ذات ہے، والد محترم کی ذات ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ الوالد اوسط من ابواب الجنہ۔ اب اولاد کے حق میں حضور کا یہ پیغام لوگوں سنو۔ آپ نے جنت جانے کی فضائل بڑے سنے ہوں گے، جنت جانے کے راستے بڑے سنے ہوں گے، مگر امام الانبیاء علیہ السلام نے اولاد کے لیے بڑی گہری بات فرمائی۔ آقا فرماتے ہیں الوالد اوسط من ابواب الجنہ، فرمایا جنت کے جتنے دروازے ہیں داخلے کے، ان کا درمیانی اور وسطی دروازہ کوئی اور نہیں بندے تیرا باپ ہے۔ جنت کا درمیانی دروازہ رسول کائنات نے باپ کو فرمایا ہے۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اولاد کے حق میں باپ کی دعا اسی طرح قبول ہوتی ہے جیسے انبیاء کی دعا اپنی امتوں کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ سامعین ذی وقار، میرے محبوب کا یہ جملہ دکھی انسانیت اور پریشان انسانیت کے لیے اللہ کا وہ باب رحمت ہے جو آج ہر جوان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لوگ بڑے بڑے پیران کرام کے پاس جاتے ہیں، جی میرے لیے دعا کریں، کوئی تعویذ دے دیں۔ بڑے بڑے عاملین کے پاس لوگ جاتے ہیں کہ کوئی دم درود کر دے۔ آؤ لوگوں، کاش ہم نے نبی مختار علیہ السلام کے پیغام کو سنا ہوتا اور سمجھا ہوتا اور اپنے من کی وادیوں میں اتارا ہوتا۔ میں نے ایسے ہی نہیں کہا پہلا بندے تیرا مرشد اولین تیرا باپ ہے۔ آقا فرماتے ہیں اولاد کے حق میں جب باپ کے ہاتھ اٹھتے ہیں دعا کے لیے تو باپ کے لبوں سے نکلی ہوئی دعا اپنی اولاد کے لیے رب ویسے ہی قبول کرتا ہے جیسے نبی کی دعا اللہ اپنی امت کے بارے میں قبول کرتا ہے۔ مجھے بتائیں نبی امت کے لیے دعا کرے امت کی تقدیر بدلتی ہے یا نہیں؟ بولیے نا جی۔ اگر یہ ہمارا ایمان ہے تو پھر اسی نبی مختار کا یہ کلام ہے کہ باپ اگر اپنی اولاد کے لیے دعا کرے تو وہ دعا بھی اللہ کی عرش پہ ویسے ہی جاتی ہے جیسے نبی کی دعا عرش پہ جاتی ہے۔ اتنا بڑا مقام اللہ کریم نے باپ کو عطا فرمایا ہے۔ آج اولادوں کی بے رخی اپنے والدین سے دیکھ کر، اپنے باپ سے دیکھ کر لوگوں دل خون کے آنسو روتا ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے میرے آپ کے باپ کو کتنی عزت اور عظمت کی کرسی میں بٹھایا ہے اور ہم نے اپنی نگاہوں سے اس باپ کو اس کرسی سے اتار کر کہاں پھینکا ہوا ہے۔ باپ گلی گلی رسوا ہو رہے ہیں، اولادوں کے گلے لے کر زمانے کو لوگوں سنا رہے ہیں۔ باپوں کے سینے دکھی ہیں، آج دل بڑے غم زدہ ہیں لوگوں۔ کسی بوڑھے باپ کے ساتھ بیٹھو وہ اپنی اولاد کی طرف سے ملنے والا دکھ بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اولاد والدین کو ستاتی رہتی ہے، والد دکھی ہیں لوگوں، اور پھر کہتے ہیں جی حالات بدلتے نہیں ہیں، میرے گھر سے جادو نکلتا نہیں ہے، مجھے تو بس کسی کی نظر کھا گئی ہے، میرے گھر میں تو پریشانیاں نکلتی ہی نہیں ہے، کدھر جاؤں جی، نماز بھی پڑھ کے تھک گیا، پیروں کو دعا بھی کرا کے تھک گیا، پھر بھی میرے حالات نہیں بدلتے۔ لوگوں اللہ کی عزت کی قسم ساری کائنات کے غوث بھی تیرے لیے دعا کرے، تیرے احوال نہیں بدل سکتے جب تک تیرا باپ خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے تیری تقدیر بدلنے کے بارے میں دعا نہیں کرے گا، اللہ تیری تقدیر نہیں بدلے گا۔ اور جو یہ چاہتا ہے کہ میری تقدیر بدل جائے
आओ लोगों, तकदीरें बदलने का राज बता रहा हूं, तुम्हारे घरों के नक्शे बदलने का राज बता रहा हूं। आओ लोगों, अगर अपनी तकदीर को अपने हाथ में लेकर जैसे तकदीर का रुख मोड़ना चाहते हो, अगर उस तरफ जाना चाहते हो, तो कायनात में किसी गौस का दरवाजा बाद में है, बाप के दरवाजे पे दस्तक देना पहले है। ये अल्लाह ने एक बाप को मकाम अता फरमाया, और हमने क्या सलूक किया। यकीन जानिए, बूढ़ों के दुखड़े सुन के लोगों दिल तड़पता। जब कोई बूढ़ा कहता मैंने अपना सारी जवानी अपनी औलाद पर लगा दी पालने में, मैंने मनों की बोरियां अपनी कमर पे इतनी ढोई है कि मेरी कमर टेढ़ी हो गई, औलाद जवान हो गई। आज बेटे मुझे पूछते नहीं है, आज बच्चे सीधे मुंह मुझे सलाम नहीं करते हैं। आओ नौजवानों, आज मैं तुम्हें कुरान और सुन्नत का पैगाम बताना चाहता हूँ बाप की अजमत के हवाले से। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी नजर पड़ी, एक नौजवान, उसके सामने एक बूढ़ा बैठा हुआ है। पूछा ये बूढ़ा कौन है? उसने कहा ये मेरा बाप है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने देखा उस नौजवान ने बेदहानी में, बेख्याली में अपनी कमीज का दामन यूं उठाया और यूं झाड़ा बाप के सामने। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की रोंगटे खड़े कर देने वाली बात सुना रहा हूं लोगों। जब उस नौजवान ने यूं कमीज का पल्लू उठा के झाड़ा ना, तो कमीज में जो गर्द पड़ी हुई थी, चाहे नजर ना भी आ रही हो, वो गर्द उड़ के यकीनन आसपास जाती है, वो उसके बाप के वजूद तक गई होगी, उसके बाप के चेहरे तक गई होगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने उस जवान को पकड़ के कहा, जवान ये तूने क्या किया है? कहीं ऐसा ना हो तेरे कपड़ों से उड़ने वाली गर्द तेरे और तेरी जन्नत के दरमियान कहीं हद फासिल न बन जाए। तुझे क्या मालूम, अगर ये गर्द तेरे वालिद के कपड़ों पे पड़ गई, तेरे बाप के चेहरे पे पड़ गई, अरे इस गर्द की वजह से अल्लाह तुझे अपनी जन्नतों से दूर कर देगा। हज़रत सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक जवान हाजिर हुआ जिसके साथ एक बूढ़ा था। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा ये कौन है? उसने कहा ये मेरा वालिद है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुन जवान, अपने बाप से जिंदगी में कभी आगे चलने की कोशिश न करना, हमेशा बाप के पीछे चलना। दूसरी वसीयत मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बाप जब तक बैठ ना जाए, बेटे बाप के बैठने से पहले तुम्हें बैठना नहीं है, पहले बाप को बैठाओ फिर बैठो। फिर फरमाया जिंदगी में कभी भूल कर भी अपने बाप को गाली ना देना। सहाबा तड़प उठे, या रसूल अल्लाह, कोई अपने बाप को गाली दे सकता है? फरमाया हाँ, जब तुम किसी के बाप को गाली दोगे, वो पलट के बदले में तुम्हारे बाप को गाली देगा, तो वो जो तुम्हारे बाप को गाली मिलेगी वो तुम्हारी वजह से मिलेगी। जवानों, कभी ख्याल होता है बाहर बाजारों में जब गालियां चल रही होती हैं कि ये गालियां किसको जा रही हैं? तो बाप से आगे नहीं चलना, बाप के बैठने से पहले बैठना नहीं है, और बाप को कभी गाली नहीं देनी। और हज़रत अबू गुस्सान रज़ी अल्लाह अन्हु एक सहाबी हैं, वो फरमाते हैं कि मैं जा रहा था, अचानक उनकी मुलाकात हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुई। रास्ते में चलते हुए तो अबू हुरैरा ने अबू गुस्सान को देखा तो पूछा कि तेरे साथ बुजुर्ग कौन है? उन्होंने कहा ये मेरे वालिद गिरामी हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप फरमाने लगे, अबू गुस्सान फिर सुन, मैं तुम्हें वो दर्स सुनाता हूं जो मैंने महबूब खुदा की बारगाह से सीखा है। सुन, अपने बाप से कभी आगे ना चलना, हमेशा पीछे रहना, और अपने बाप के दरमियान में किसी को नहीं आने देना। अपने और अपने बाप के दरमियान कोई फासला ना छोड़ना। ये बड़ी तवज्जो तलब बात है कि अक्सर औलादें कहीं महफिल में भी ले जाए ना अब्बे को, तो सी बैठो मैं बारू हो गया आंदा हूं, बाजार में दुकान पे बिठा के निकल जाती हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाए, एक सहाबी को वसीयत कर रहे हैं, अपने और अपने बाप के दरमियान किसी को ना आने देना, इतना बाप से जुड़ के रहना, इतने बाप की कुर्बत में रहना, और ऐसा ना हो तेरे और तेरे बाप के दरमियान किसी बात की वजह से इतने फासले आ जाएं कि तेरा बाप अपना टुकड़ा किसी और को सुनाए और तू अपनी बातें बाप के मुतल्लिक किसी और को सुनाए। ये भी फासला है औलाद और बाप के दरमियान। आओ लोगों, अबू हुरैरा ने
قیامت تک آنے والی انسانیت کو حضرت ابو غسان کو یہ بات کہہ کے درس سنا دیا کہ باپ اور اولاد میں اتنی قربت ہونی چاہیے، اتنی محبت ہونی چاہیے، اتنا قرب ہو کہ باپ اور اولاد کے درمیان کوئی تیسرا زندگی بھر گھس نہ سکے۔ اب میں پوچھتا ہوں وہ بابا جو اپنی اولاد کا دکھڑا کسی اور سے بیان کرتا ہے، یہ فاصلہ ہے یا نہیں؟ اور اگلی بات سننا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے ابو غسان، لوگوں بہت گہری بات ہے، یہ آج ہمارے ممبروں پہ یہ بیان ختم ہو چکے ہیں، کم ہو چکے ہیں، گلی گلی باپ رو رہے ہیں، گھر گھر کی کہانی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ابو غسان اپنے باپ کی موجودگی میں اپنے گھر کی منڈیر پہ کھڑا نہ ہونا۔ بھائی لوگوں توجہ رکھنا، اپنے گھر میں باپ کی موجودگی میں گھر کی چھت پہ چڑھ کر اس کی منڈیر پہ کھڑے نہ ہونا۔ کیوں؟ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ قرآن کہتا ہے کہ باپ کا مزاج اولاد کے حق میں بڑا نازک ہوتا ہے دل، کیونکہ بیٹا جب منڈیر پہ کھڑا ہوگا باپ کے دل کو جھٹکا لگے گا، اے بیچارہ کہتے گر ہی نہ جاوے۔ فرمایا اتنا باپ کے دل کو بھی تکلیف نہ ہونے دینا، تم چھت کی منڈیر پہ کھڑے ہوگے، تمہارے باپ کا دل ڈولے گا، میری محنت سے جوان کیا ہوا میرا بچہ کہیں گر نہ جائے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ابو غسان سن، باپ کی موجودگی میں منڈیر پر کھڑا ہو کر بھی والد کی تکلیف کا احساس کرنا، وہاں کھڑا نہ ہونا تاکہ تیرے باپ کے دل پر گرا نہ گزرے۔ اور اگلی بات آپ فرماتے ہیں ابو غسان اپنے باپ کی پسندیدہ ہڈی والی بوٹی چوسنے کی کوشش نہ کرنا۔ بھائی بہت بڑی بات ہے، گوشت پکا ہوا ہے، ایک برتن میں بیٹا اور باپ کھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں باپ کے سامنے ہڈی چوسنے والی وہ بھی نہ اٹھانا۔ باپ بوٹی کھا چکا ہے، ہڈی رہ گئی ہے، مگر دیکھیں نا بزرگ بندے کا دل کرتا ہے کہ ہڈی بھی چوس لوں، فرمایا وہ ہڈی بھی نہ چوسنا جو تیرے باپ کی نگاہ میں ہو میں چوسوں گا، تو باپ کا ارادہ نہیں جانتا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے کہتے ہیں میں نے زندگی میں جب تک میرے بابا کے ساتھ میں رہا، میں ہمیشہ میں اور میرا باپ ایک برتن میں کھانا کھاتے تھے، ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے تھے۔ آؤ لوگوں گھروں کے نقشے بدل گئے، اولادیں الگ کھا رہی ہیں، باپ ماں الگ کھا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بتا رہے ہیں کہ میری عادت یہ تھی کہ میں ہمیشہ اپنے ابا جان حضرت فاروق اعظم کے ساتھ ایک برتن میں کھانا کھاتا تھا۔ اور فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم لوگوں یہ جملہ بڑا رلا دینے والا ہے، فرماتے ہیں میں جب جب اپنے باپ کے ساتھ کھانا کھاتا، اگر پلیٹ میں گوشت پکا ہوا ہوتا، بوٹی ہوتی، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں شوربے سے کھانا کھایا کرتا تھا، کبھی بوٹی کو ہاتھ نہ لگاتا، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو بوٹی پہ نظر میرے باپ کی ہو، نیت میرے باپ کی ہو، اور باپ کی نیت سمجھے بغیر عبداللہ بن عمر کا ہاتھ بوٹی کو لگ گیا، بوٹی اٹھا لی، کہیں باپ کا گستاخ اور بے ادب نہ لکھ دیا جاؤں۔ کیا ہم یہ خیال رکھتے ہیں لوگوں؟ ادھر حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے، کھانا پک کے امی سیدہ کائنات ہے، کھانا رکھ کے کہتی ہے بیٹا آؤ کھانا کھائیں، ہاتھ باندھ کے بیٹھ گئی امی جی تسی کھا لو میں پھر کھاواں گا۔ ماں کھانا کھا لیتی ہے پھر کھانا کھاتے ہیں۔ ایک دن اماں نے کہا بیٹا آج دل کرتا تو میرے ساتھ ہی کھا۔ کہا اماں میں تیرے ساتھ کیسے کھانا کھا سکتا ہوں؟ کہا بیٹے کیوں نہیں کھا سکتے؟ کہا اماں روٹی سامنے پڑی ہوگی، تو بھی کھانا شروع کرے گی، میں بھی کھانا شروع کروں گا۔ اماں اگر روٹی پر تیرا ارادہ ہو کہ اس کنارے سے میں نے نوالا توڑنا ہے، اور تیرے بیٹے حسن کو تو تیری نیت اور ارادے کا علم نہیں ہوگا، کہیں ہاتھ پہلے میرا اٹھ گیا، میں نے وہ نوالا توڑ لیا، کہیں بے ادبوں میں لکھ نہ دیا جائے۔ کتنا احترام تھا لوگوں، ماں باپ کی کتنی فرما برداری تھی۔ دل دکھانے تو بڑے دور کی بات ہے لوگوں، وہ تو کھانے پہ ادب کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں جو ہماری وہم و دماغ اور عقل نے سوچا بھی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب ہجرت کر کے آئے نا تو ایک دن حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بڑا پریشان ہوں۔ آقا نے پوچھا عبداللہ بن عمر کیا پریشانی ہے؟ کہا شادی کی ہوئی ہے حضور، بیگم بڑی اچھی ہے اور میرا بیگم سے بڑا اچھا تعلق ہے، بڑی میری عزت کرتی ہے، خدمت کرتی ہے، مگر میرے والد حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اس کو طلاق دے دے۔
حضور آپ سے فیصلہ پوچھنے آیا ہوں میں کیا کروں؟ اور لوگوں آقا کا جملہ سننا، کہا عبداللہ بن عمر اگر اللہ کی رضا چاہتا ہے تو وہ کر جو تیرا باپ چاہتا ہے۔ والد کا مقام بتا رہا ہوں لوگوں، اتنی اہمیت شریعت نے والد کو دی۔ اگر بیٹی کا رشتہ ماں اپنی مرضی سے کہیں طے کر دے، نکاح ہو جائے، اور اس کے بعد والد اس بیٹی کو بلا کر دوسری جگہ نکاح کر دے، نکاح پر نکاح، تو شریعت کا فیصلہ ہے قاضی کی عدالت میں اگر چلا جائے تو نکاح کون سا برقرار رکھا جائے گا؟ ماں کا کیا ہوا نکاح منسوخ کر دیا جائے گا، باپ کا کیا ہوا نکاح برقرار رکھا جائے گا۔ مقام دیکھے باپ کا۔ اور لڑکی اگر لوگوں ماں کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے تو فقہائے شریعت کی تحقیق کے مطابق وہ نکاح درست ہے، لیکن اگر باپ کی مرضی کے بغیر نکاح کر لے تو اکثر فقہا کی نظر میں وہ نکاح فاسد ہے۔ یعنی ماں اور باپ دونوں میں سے اب دیکھیں پولارٹی کدھر دی شریعت نے، یہ چیزیں ہمیں معلوم ہی نہیں ہیں۔ اور پھر دوستان محترم، یہ کہانی بڑی طویل ہے، میں اب جو بات سنانے جا رہا ہوں آپ کو، اللہ کرے میں پوری سنا لوں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور آپ کے بیٹے حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کے ساتھ ہیں۔ دوران طواف مولا کائنات کی نظر کعبے کے صحن میں روتے ہوئے، پھڑکتے ہوئے، تڑپتے ہوئے ایک شخص پہ پڑی، ایک جوان پہ پڑی، جو اتنے صدمے سے رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ رہا تھا کہ جس کو دیکھ کر آپ سے رہا نہ گیا، اس کا تڑپنا دیکھ کر، اور اپنے صاحبزادے امام حسن سے کہنے لگے کہ بیٹا جائیے اس شخص کو بلا کے میرے پاس لے آئیں۔ شہزادہ گیا اور اس رونے والے سے کہا میرے ابا جی آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ رونے والا شخص قریب آ گیا، حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس سے پوچھا اے بندے تو اتنا زیادہ تڑپ کے پھڑک کے کیوں رو رہا ہے؟ کس چیز نے تجھے اتنا آپ دیدہ کر رکھا ہے؟ اس نے کہا حضور میری کہانی بڑی طویل ہے، میرا دکھ بہت بڑا ہے۔ آپ نے کہا مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا حضور میں اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے گھر میں اپنے والد کے ساتھ رہتا تھا، اور میرا والد بوڑھا تھا، اور میں والد کو جھڑکتا تھا، والد کو ڈانٹتا تھا، اور کبھی کبھی جب ابا مجھے غصے ہوتا تو میں غصے میں آ کر والد کو مارتا بھی تھا۔ میں اپنے باپ پہ تشدد کرتا تھا، میں نے اپنے باپ کے ساتھ ظلم کیے، میرا باپ بوڑھا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے باپ کو اتنا مارا کہ میرا باپ کہنے لگا بیٹا اب میں اپنے دل کی دکڑا سنانے کے لیے اللہ کے گھر خانہ کعبہ جاؤں گا اور کعبے کا غلاف پکڑ کے تیری لیے بدعا اللہ کی بارگاہ میں کروں گا۔ میں نے کہا جا جو کرنا ہے کر لے۔ اولادوں جوانوں سننا آج بھی کہتے ہیں کہ تسی جو کرنا ہے کرو۔ وہ کہنے لگا میں نے کہا ابا جی جو کرنا ہے کر لے۔ یہاں روکوں گا لوگوں، حضور کی حدیث یاد آ گئی۔ آقا نے فرمایا دنیا میں انسان جتنے بڑے گناہ کر لے اللہ ہر گناہ کی سزا کو قیامت تک مؤخر کر دیتا ہے، سوائے ماں باپ کی گستاخی کے، سوائے ماں باپ کی نافرمانی کے، کہ اولاد اگر ماں باپ کی نافرمانی کرے اللہ اس نافرمانی کے عذاب کو قیامت تک مؤخر نہیں کرتا، دنیا میں اولاد کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ اللہ کا غیظ و غضب اتنا جلدی نازل ہوتا ہے۔ وہ بندہ کہنے لگا مولا میرے والد نے مجھے یہ کہا اور وہ چل پڑا۔ میں نے کہا جو کرنا ہے کر لے۔ میرا باپ روتا ہوا اس بیت اللہ شریف میں پہنچا، اس کعبے کا غلاف میرے باپ نے پکڑا اور پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں میرے باپ نے جیسے ہی میرے متعلق بددعا کی، وہ کہتا اللہ کی عزت کی قسم میرے باپ کی زبان سے جملے نکلنے کی دیر تھی، میرا آدھا وجود فالج زدہ ہو گیا، ایک سائیڈ پوری میرے وجود کی مفلوج ہو گئی، میں پیرالائز ہو گیا۔ بس حضور اس کے بعد پھر میرا رونا شروع ہو گیا۔ اب مجھے سمجھ میں آ گئی کہ میں اللہ کی عطاء کا شکار ہو چکا ہوں۔ حضور پھر میں نے رونا شروع کیا، میں نادم ہو گیا،
میں نے اپنے والد سے معافی مانگنا شروع کی، مگر والد کیونکہ بڑا دکھی ہوا تھا، وہ کہتا اور مجھے ستانا، دیکھ اپنا حال۔ کہتا میں روتا رہا، پھڑکتا رہا، تڑپتا رہا، وقت گزرتا گیا۔ ایک روایت میں کہتا ہے مجھے 12 سال میں رویا باپ کی دہلیز پر، اور یہ بات حضرت ملا علی قاری نے لکھی ہے۔ لوگوں، آپ فرماتے ہیں 12 سال جب وہ رو چکا، اس کے باپ کو اس پہ رحم آ گیا۔ اس کے باپ نے کہا چل میں تجھے معاف تو کروں گا، مگر میری ایک شرط ہے کہ جس کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے میں نے بد دعا کی تھی، مجھے سواری پہ بیٹھا، مجھے اسی بیت اللہ شریف میں لے چل، میں اسی کعبے کا غلاف پکڑ کے دعا کروں گا، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ کہتا میں خوش ہو گیا، میں نے سواری کا اہتمام کیا، اپنے بوڑھے باپ کو سواری پہ بٹھایا اور سواری بیت اللہ شریف کی طرف چل پڑی۔ دکھڑا مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم کو سنا رہا ہے۔ کہتا ہے حضور راستے میں چلتے چلتے ریگستان میں ایک درخت آیا، اس کی گھنی چھاؤں تھی، سایہ تھا، دھوپ میں چلتے چلتے تھک چکے تھے۔ میں نے اپنے والد کی سواری کو اس درخت کے نیچے ٹھہرا دیا، باپ سواری پر بیٹھا ہوا ہے کہ اچانک اس درخت کی شاخ پہ ایک بڑا سا پرندہ، وہ اچانک ہماری وجہ سے ڈر کے اڑا، پھڑپھڑایا۔ اس کے پھڑپھڑانے سے ابا کی سواری ڈر گئی، سواری ڈری، اچھلی، میرا باپ منہ کے بل زمین کی طرف آیا، میرے باپ کی روح پرواز کر کے حضور میں ابا کو کعبے تک نہیں لا سکا۔ بس میں والد کو دفن کر کے اس بیت اللہ میں آ گیا ہوں۔ اب عرصہ ہو گیا ہے، میں ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں روتا ہوں کہ میرے باپ نے مجھے معاف کرنے کا ارادہ تو کر لیا تھا، مگر میں ابا کی سواری کعبے تک نہیں پہنچا سکا۔ حضور میرا انجام کیا ہوگا؟ مولا کائنات نے لوگوں جب اس جوان کا دکھڑا سنا، آپ کہنے لگے جوان چپ کر جا، جو بات تو نے کہی ہے، کیا تو علی المرتضیٰ کو حلف دیتا ہے کہ تیرا باپ تجھے معاف کرنے میں راضی ہو گیا تھا، سواری بیت اللہ کی طرف چل پڑی تھی، یہ حلف دیتا ہے؟ اس نے کہا حضور اللہ کی عزت کی قسم کھا کے حلف دیتا ہوں، جو بات میں نے آپ کو سنائی ہے حضرت یہ بات سچ ہے، سچ ہے، سچ ہے۔ یہ بات سن کر لوگوں مولا کائنات کی آنکھیں چھلک پڑی، میرے حسین کا بابا رو پڑا، اور رو کے اس شخص کے لیے، اس کی اللہ کی بارگاہ میں معافی کے لیے مولا کائنات نے سین حرم کعبہ میں 2 رکعت نفل ادا کیے۔ 2 رکعتیں مولا کائنات نے پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کی معافی کے لیے دعا کی۔ جو دعا مانگی وہ اس جوان کو سکھا کر کہا اب پلٹ جا، اپنی زندگی کا سفر شروع کر، جب خدا کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کر، پہلے میری سکھائی ہوئی دعا اپنے باپ کے لیے کیا کر، بعد میں باقی دعائیں کرنا۔ اگر تو نے حلف صحیح دیا ہے، تیرا باپ تمہیں اللہ کی بارگاہ سے معافی دلوا دے گا۔ مولا کائنات کی دعا اللہ کی بارگاہ تک پہنچی، وہ شخص اٹھا اپنے گھر کے لیے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی وقت وہ آدھا وجود جو آدھا رنگ فالج کا شکار ہو چکا تھا، یکسر سارا فالج ختم ہو گیا، دوبارہ اسے صحت کاملہ مل گئی۔ تو لوگوں اگر اپنے اجڑے ہوئے چمن بسانا چاہتے ہو، اگر اپنے گھروں کی برباد کھیتیوں کو سرسبز و شاداب کرنا چاہتے ہو، اگر زمانے کی گرم ہواؤں سے اپنے اور اپنی اولادوں کا دامن بچانا چاہتے ہو، تو لوگوں اللہ کی عزت کی قسم، باقی سارے آستانے ہیں مگر بعد میں، پہلے باپ کی آستانے پہ حاضر ہو کے دعا کروایا کرو، پھر جس آستانے پہ جاؤ گے اللہ تمہارے لیے فیض کے چشمے جاری کر دے گا۔ لیکن باپ کو روتا چھوڑ کر تم بھلے داتا کے مزار پہ حاضری دو۔
ارے خواجہ ہند الولی کے دربار میں حاضری دو، کیونکہ رضا اللہ فی رضا الوالد، کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے۔ ابا کی دعائیں لے کر نکلا کرو، اللہ کی عزت کی قسم جس در پہ جاؤ گے جھولیاں بھر کے آؤ گے۔ جن کے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے وظیفہ میرے سرکار کی بارگاہ سے یہ ہے کہ کثرت سے ان کے لیے استغفار پڑھا کریں، کثرت سے، تھوڑی تھوڑی نہیں۔ اور جن کے زندہ ہیں لوگوں قدر کر لو، بھائی قدر کر لو۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنے والدین کی قدر کر لو۔ اگر زمانے میں قدر چاہتے ہو تو پہلے اپنے والدین کی قدر کرو، ورنہ یہ بات آپ نے سن رکھی ہے کہ ایک آدمی کا باپ بوڑھا ہو گیا، کچھ بیوی نے چاہا، کچھ اس نے خود چاہا کہ گھر کا ماحول بڈھے کی وجہ سے کھانستا ہے، خراب ہوتا ہے۔ اس نے کہا ابا جی بس آپ کی خدمت کر لی ہے، اب گھر میں آپ کچھ ٹھیک نہیں لگتے۔ اس نے کہا بیٹا پھر بتا مجھے کہاں رہنا ہے، مجھے وہاں چھوڑ دے۔ اس نے کہا چلیں فلاں جنگل میں ایک جھونپڑا ہے، میں آپ کو وہاں چھوڑ آتا ہوں۔ آج بھی جو لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ایج ہاؤسز میں چھوڑ آتے ہیں ان کے لیے یہ قیمتی بات، وہ اپنے بوڑھے باپ کو لے کے چلا گھر سے، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ 8-10 سال کا، وہ بھی ساتھ۔ اس نے کہا میں بھی جاؤں گا، چل پڑے۔ جب جنگل میں اس مقام پہ پہنچے نا، اس نے اپنے باپ کو جھونپڑے میں جب چھوڑا تو ایک کمبل اپنے باپ کو دیا کہ سردی وغیرہ ہوگی تو اوپر اوڑھ لینا، گرمی ہوگی تو نیچے بچھا لینا۔ باپ کو چھوڑ کر واپس پلٹے تو وہ جو اس کا چھوٹا سا بیٹا تھا اس نے کہا ابا جی تھوڑی دیر ٹھہر جائیں۔ اس بچے نے نا اپنے جیب سے چھوٹی سی چھری چاقو نکالا، آگے گیا اور اپنے دادا کو جو کمبل اس کے والد نے دیا تھا کہا ذرا دادا جی کہ مجھے دیجیے۔ اس نے درمیان سے آدھا کمبل کاٹ لیا، آدھا دادا کو دے دیا، آدھا واپس لے کے چلا۔ باپ نے پوچھا بیٹا یہ تو نے کیا کیا ہے، دادا کا کمبل کیوں کاٹا ہے؟ اس نے کہا ابا جان جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، آج میرا دادا بوڑھا ہے، اس کا جوان بیٹا اس کو جنگل میں چھوڑ کے کمبل دے کے جا رہا ہے، کل تو بھی بوڑھا ہوگا، میں جوان ہوگا تو کمبل میرے پاس بھی تو ہونا چاہیے نا تجھے یہاں چھوڑنے کے لیے۔ آج جو بوڑھے آج تڑپتے ہیں، کہتے ہیں جی پتہ نہیں جی ہمارے اوپر تو اللہ روٹ ہی گیا جی، کیا ہو گیا ہے۔ نہیں، پیچھے پلٹ کے دیکھو اپنے والدین، کہیں تم نے بھی نقب لگایا ہوگا، تم نے بھی اپنے والدین کا دل دکھایا ہوگا، تب آج دکھی ہو رہے ہو۔ اس لیے لوگوں وقت ہے سنبھلنے کا، آنکھ بند ہو گئی پھر تو کچھ نہیں رہے گا۔ آج اللہ نے موقع دیا ہوا، اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں، اس سے پہلے کہ یہ نعمت چھن جائے اس سے فیوزات و برکات اور دعائیں لے لو۔ ہماری زندگی کے تصورات بدل چکے ہیں۔ جب اس راستے سے دین کی طرف آؤ گے نا، جو راستہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، پھر تمہیں لمبے لمبے سجدے اور پوری پوری رات کی نمازیں نہیں پڑھنی پڑیں گی۔ پھر اس راستے سے آنے والے بندے کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص اگر 2 رکعت اللہ کی بارگاہ میں پڑھتا ہے تو اس راستے سے آئے بغیر جو شخص 1000 رکعتیں پڑھتا ہے، 1000 رکعتیں، اس خوبصورت راستے سے اللہ کی بارگاہ میں فرما برداری والے راستے سے آنے والے شخص کی 2 رکعتیں ان 1000 رکعتوں پر بھاری ہوتی ہیں۔ اور دوستان محترم آخری بات، کچھ لوگوں کو اللہ کریم نے یہ ساری نعمتیں، انہوں نے والدین کی خدمت بھی کی ہوتی ہے، والدین کو راضی بھی رکھا ہوتا ہے، پھر بھی غربت ہے کہ ختم نہیں ہوتی، اولاد زیادہ ہوتی ہے، پیسے تھوڑے ہوتے ہیں، مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابو سلیمان درانی رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑے اللہ کے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ غربت کے ہاتھوں مجبور ہو، غربت جس کا پیچھا نہ چھوڑے، باقی اس کی تقوی میں، زہد میں، فرمانبرداری میں کمی نہ ہو، تو وہ شخص پریشان نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص ایسا غریب جب اپنی غربت کی وجہ سے جب اولاد کی کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتا اور ذہن میں ایک ٹینشن آتی ہے تو وہ ٹھنڈی سانس لیتا ہے، ہاں ایسے کرتا ہے، وہ فرماتے ہیں اس کی وہ ٹھنڈی جو سانس لیتا ہے اس کی وجہ سے بھی اللہ اس کے نامہ اعمال میں 100 سال کی عبادت کا اجر عطا فرماتا ہے۔ یہاں ایک حدیث مبارکہ آقا علیہ السلام کی سنا دیتا ہوں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا افضل العبادت الانتظار، آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے اعلیٰ عبادت انتظار کرنا ہے، کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ نے عبادت کر دی، دعا کر دی اور ابھی اس کا صلہ ابھی عطا نہیں ہو رہا، ویٹنگ لسٹ میں اللہ نے ڈال دیا، تو فرمایا یہ جو ویٹنگ لسٹ میں ڈلے ہوئے ہیں ان کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں سب سے اعلیٰ عبادت ہوتی ہے، سب سے
اعلیٰ عبادت ہوا کرتی ہے، پریشان نہ ہوا کریں۔ مگر اتنی بات یاد رکھ لیں دوستان محترم کہ ہمارا زندگی کا تصور صرف بدل چکا ہے۔ ہم بڑا اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، ہم بڑا اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس عہدہ بڑا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم لوگوں، نہ پیسے سے لوگ بڑے ہوتے ہیں، نہ بڑے مکان اور محل سے لوگ بڑے ہوتے ہیں، نہ بڑے اسکیل بڑے عہدے سے لوگ بڑے ہوتے ہیں۔ یہ بڑائی کا پیمانہ نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا اللہ کی نظر میں بڑا کوٹھی والا نہیں ہے، پیسے والا نہیں ہے، اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں تقوی کا نور لے کر آ رہا ہے۔ مگر یہ زندگی یوں رنگ اس کو دیں کہ والدین کی خدمت کریں تو اس میں بھی ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، صدق کے دل سے کریں۔ ہم یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں نا، ہم نے کئی طلباء کو، کئی جوانوں کو دیکھا ہے وہ دوسرے ساتھیوں کے سامنے شیخی بگاڑنے کے لیے، میں بڑے خاندان کا، بڑے باپ کا بیٹا ہوں، باپ بیچارہ غریب ہوتا ہے، مزدوری کر کے پڑھا رہا ہوتا ہے، باپ کالج کی یونیورسٹی کے دروازے پہ آ جائے، وہ دوستوں کو کہتے ہیں ساڈا جناب گھر دا چوکیدار ہے۔ یہ حالات ہو چکے ہیں نئی نسل کے دوستان محترم۔ مگر بتانا یہ چاہتا ہوں، ریاکاری سے پاک ہو جاؤ لوگوں۔ میرے استاد کی مکرم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی کی بارگاہ سے جو خیرات ملی وہ آپ کو سنا رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ تحریک منہاج القرآن کا سبق پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ یہ تحریک اس امت کے جوانوں کو والدین کا فرما بردار بنا کر پھر مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے جانا چاہتی ہے، پھر حضور کی عشق و محبت کا درس والدین کی نوکری کے ذریعے دینا چاہتی ہے۔ اور لوگوں اس تحریک کا میسج ہے ریاکاری چھوڑ دو، یہی دین محمدی کا پیغام ہے۔ حضرت بایزید بستامی اللہ کے بہت بڑے ولی تھے۔ آپ نے ایک دن، آپ کی عادت تھی، آپ قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ پڑھا کرتے تھے کثرت کے ساتھ۔ ایک دن آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی سورہ طٰہٰ اللہ نے قبول فرما رکھی اور اللہ نے اجر کثیر عطا فرما دیا ہے۔ بڑے خوش ہوئے خواب میں، اور کیا دیکھتے ہیں، ایک قرآن مجید خواب میں کھلا ہوا ہے جو سونے کے لفظوں سے لکھا ہوا ہے، اور ہر سورہ طٰہٰ کا لفظ، سورہ طٰہٰ کھلی ہوئی ہے، ہر لفظ پر ان کا اجر کثیر انہیں نظر آ رہا ہے۔ وہ خواب میں دیکھتے ہوئے خوش ہو رہے ہیں۔ خوش ہوتے 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 ایک مقام پہ پہنچے تو کچھ آیتیں اس پہ نہیں لکھی ہوئی تھی سورہ طٰہٰ کی، کچھ آیتیں مٹی ہوئی تھیں، باقی ساری گولڈن حروف ہیں، مگر چند آیتیں ایسی ہیں کہ جو نظر ہی نہیں آ رہی۔ بڑے پریشان ہو گئے، ایک دم سوچنے لگے خواب میں، یار یہ کیا ہو گیا، باقی سورہ طٰہٰ ساری ہے، یہ آیتیں بیچ میں کیوں نکال دی گئی ہیں۔ یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ نے کرم فرمایا اور اللہ نے انہیں یاد خواب میں دلایا، انہیں یاد آیا کہ وہ ایک دن یہ سورہ طٰہٰ اللہ کی محبت میں ریاکاری سے پاک ہو کر اخلاص کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ پڑھتے پڑھتے جب ان آیات پر پہنچے جو آج حذف ہو چکی تھی خواب میں، اس وقت ان کا ایک رشتہ دار سامنے سے گزرا، وہ اللہ کا قرآن بڑی خوبصورتی سے پڑھ رہے تھے۔ دل میں بایزید بستامی کے خیال آیا کہ میرا قرآن سن کے میرا یہ رشتہ دار کتنا خوش ہوا ہوگا جب توجہ اللہ کی بارگاہ کی بجائے بندے کی طرف گئی، تو جتنی طرف توجہ بندے کی طرف رہی اللہ نے وہ آیتیں حذف کر دی، وہ اجر اٹھا لیا۔ آؤ لوگوں، اگر اخلاص کے اس معیار کو زندگی میں اپنانا چاہتے ہو تو منہاج القرآن تمہیں بلا رہا ہے۔ آؤ اس تحریک کی چھتری کے نیچے آ جاؤ، نسلوں کو سنوارو، نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا بندوبست کرو، اور پھر ان نسلوں کو اپنے گھروں میں قربت کا ماحول دے کر، اپنے گھروں میں نفرتیں مٹا کر محبتیں اور خوشبوئیں پیدا کرو۔ گفتگو ختم لوگوں، لیکن صرف سمجھانے کے لیے یہ بات کہہ کے اجازت دے رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں نا، انہوں نے دیکھا ایک جگہ پر رستے کے کنارے ایک گناہگار بیٹھا ہوا ہے، اس سے پوچھتے ہیں تیری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا حضور میری آخری خواہش صرف یہ ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، زندگی بڑی گناہوں میں گزری ہے، بس اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں، اللہ معاف کر کے اپنی جنت دے دے، بس یہ آخری خواہش۔ سنی تھوڑا آگے گئے تو آگے دیکھا ایک عابد اللہ کی عبادت کر رہا ہے، عبادت گزار زاہد بندہ، اس سے پوچھتے ہیں عابد زاہد بتا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا حضور، پیچھے مڑ کے نا اس نے وہ اس گناہگار کو دیکھا، اشارہ کیا ادھر، اور کہا حضور وہ جو بندہ ہے نا میری آخری خواہش ہے اللہ میرا انجام اس کی طرح نہ کرے۔ گناہگار سے نفرت کی۔ حضرت عیسیٰ آگے چلنے لگے، اللہ کی بارگاہ سے فرشتہ آ گیا، کہا عیسیٰ رک جا،
دونوں نے آخری خواہش بتا دی، اللہ کی طرف سے جواب بھی سنا جا۔ پلٹ وہ جو پہلا شخص تھا گنہگار، جا کے اس کو بتا اللہ نے تیری دعا قبول کر لی، آخری خواہش قبول کر لی ہے، اور تیرے گناہ معاف کر کے اللہ نے تجھے اپنی جنتوں میں داخلہ عطا فرما دیا ہے۔ اور پھر پلٹ اس نیک عابد زاہد کے پاس آ اور اسے بتا تیری بھی قبول ہو گئی ہے۔ تو نے کہا اللہ میرا انجام اس جیسا نہ کرنا، پہلے تو میری عبادت اور ریاضت کی وجہ سے تو میری جنت کے راستے پر تھا، مگر تو نے آخری خواہش کی میرا انجام اس گنہگار جیسا نہ کرنا، اس گنہگار کی دعا قبول کر کے اسے تو میں جنت میں پہنچا چکا ہوں، اب تو چاہتا ہے تیرا انجام اس جیسا نہ ہو، میں تجھے جنت سے نکال کر جہنم کے راستے میں ڈال رہا ہوں۔ تو کسی کو کم تر نہ سمجھو، کسی کو ادنا نہ سمجھو، کسی کو گنہگار مت سمجھو۔ آؤ لوگوں، اس سے پہلے کہ زندگی کی سانس کی ڈوری بند ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو یار، اور اپنے گھروں کے گلشن میں والدین کی خدمت کرو، فرما برداری کرو، اپنی اولادوں کو قریب کرو۔ میں بڑی معذرت سے میں نے کہہ دیا آخری بات، لیکن پھر یہ بتا دوں، مائیں جو ہوتی ہیں نا بچوں کی، ان کا مقام اپنی جگہ پر، مگر ہمارے گھروں میں ہوتا یہ کہ بچپن سے بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ماں سے تو ڈرتے نہیں ہیں، تو ماں بات میں کہتی ہے اے ابے نو آن دے، ابے نو اے تیرا والد آئے گا نا میں تو تیرا بندوبست کرواتی ہوں۔ تو چھوٹا بچہ 1 سال کا 2 سال کا بچپن سے روزانہ 10 15 20 دفعہ ماں سے سنتا ہے ابا آئے گا نا تیرا، اور پھر جیسے ہی ابا جی آتے ہیں نا تو اماں فوراً کہتی اے پہلے نو سمجھاؤ، انہیں انج کیتا، انہیں انج کیتا، انہیں انج کیتا، وہ 10 شکایتیں لگاتی ہیں، وہ بیچارہ باہر سے تھکا آ رہا تو اسے غصہ آتا ہے، پھر وہ بچے کو ڈانٹ دیتا ہے۔ تو وہ بچپن سے نا اولاد کے ذہن میں باپ کا تصور جلاد جیسا بن جاتا ہے، اور یہ تصور محلے والے نہیں بناتے، بچے کی اماں بنا دیتی ہے نادانی میں، ناسمجھی میں، اور وہیں سے باپ اور بیٹے میں ایک فاصلہ ڈل جاتا ہے بچپن سے۔ اب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، وہ اپنے دوست کے ساتھ بیٹھ کے جتنا ریلیکس ہوتا ہے، اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کے اتنا ریلیکس فیل نہیں کرتا۔ آؤ لوگوں، میں ماؤں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہوں، پر انہیں بھی گزارش کروں گا کہ بچوں کے باپ کو جلاد بنا کے اولاد کے سامنے پیش نہ کرو، مہربان محبت کرنے والا مشفق بنا کے پیش کیا کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا مالک سائیں گلفراز سلطانی رحمہ اللہ کی مغفرت فرمائے، اور ان کی اس اصال ثواب میں آ کر ہم سب کو اللہ نے جو ایک شعور کی بات ماں باپ کی عظمت کے حوالے سے سننے سنانے کا موقع دیا، اللہ اسے بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔